السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، انیس بے کساں، چارہ سایہ زدمندہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ پیکر خلوص للہیت، لیاقت ملت، حضرت قاری لیاقت رضا نوری زیدہ مجدہ نے آج ایسی شخصیت کی شان میں محفل کا انعقاد کیا ہے جسے دنیا امام التارکین، سراج السالکین، فاتح عرب و عجم، حضور مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن قادری عباسی ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارتی، جانتی، مانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ میرے والد مکرم نور نگاہ سید السادات مفتی اعظم اڑیسہ حضرت علامہ سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمت و رضوان کے استاذ و مرشد اجازت اور میرے مرشد گرامی ہیں۔ میرے والد مکرم نے دھام نگر شریف، اجمیر شریف، مراد آباد، پھر مدرسہ سبحانیہ الہ آباد تک 1-2 سال نہیں بلکہ 15 سال کا طویل عرصہ سیدی مرشدی حضور مجاہد ملت کی صحبت با فیض میں گزارا۔ یک ساعت صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ ان 15 سالوں میں حضور مجاہد ملت نے آپ کو کتنا نوازا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی عارف ہی کر سکتا ہے۔ والد مکرم کی شان میں ناچیز نے جو مربع سلام لکھا ہے، اس کا 7واں بند میرے قول مذکور کی یوں عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 15 سالہ ایک اولی سے انسلاک، 15 سالہ ایک اولی سے انسلاک، یعنی علم ظاہری و باطنی سے انسلاک، پھر رہا باقی نہ ذرہ بھر دوئی سے انسلاک۔ السلام اے شاہ مجاہد کے خلیفہ، السلام السلام اے مفتی اعظم اڑیسہ، السلام۔ والد مکرم حضور مفتی اعظم اڑیسہ علیہ رحمت و رضوان کی حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں شان محبوبیت کا یہ عالم کہ آپ نے سیدی مرشدی حضور مجاہد ملت کی آخری نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ جناب لیاقت ملت نے آج جو مجھے موضوع دیا ہے،
وہ ہے حضور مجاہد ملت اور مناظرے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ یہ موضوع سیدی مرشدی سرکار مجاہد ملت کی پاکیزہ کتاب حیات کا ایک انتہائی زرعی و تابناک باب ہے۔ ایک مناظر کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ حاضر جواب ہو، وہیں اس کا صرف عالم نہیں بلکہ زبردست عالم ہونا ضروری ہے، یعنی اسے مختلف فنون میں کامل دسترس ہونا ناگزیر ہے۔ کیا پتہ مد مقابل مناظر کس فن سے کون سا سوال کر بیٹھے۔ بلفظ دیگر مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ فن مناظرہ ایک ایسا فن ہے کہ اس کے لیے وسعت علمی، اعلیٰ ادراک، مادہ صبر و تحمل، مختلف فنون پر عبور اور حاضر جوابی ناگزیر امور ہیں۔ والد مکرم سیدی مرشدی سرکار مجاہد ملت کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت رات کے طویل حصے تک کتابوں کے مطالعے منہمک رہتے اور پھر نماز فجر کے بعد بھی مطالعہ بدستور قائم رہتا، جس کی وجہ سے صبح بلا ناشتہ کی درسگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ آپ کے استاد گرامی حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیار بھرے انداز میں فرماتے، حبیب الرحمن، درسگاہ میں بھوکے آیا نہ کرو، اگر ناشتہ کرنے میں دقت پیش آئے تو پھر رات میں چنے بھگو دیا کرو اور صبح اسے کھا لیا کرو۔ جہاں تک حضور مجاہد ملت کی تبحر علمی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں حضور محدثی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، مجاہد ملت شاہ محمد حبیب الرحمن علم کے بادشاہ ہیں۔ سیدی مرشدی سرکار مجاہد ملت کے تلمیذ ارشد پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ نے آپ کی وسعت علمی کے سلسلے میں جو فرمایا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ آپ نے یہ فرمایا، وہ صرف عالم نہیں، ایک چلتا پھرتا علم تھا۔ وہ چند کتابوں کا عالم نہیں بلکہ تنہا ایک لائبریری اور کتب خانہ تھا۔ وہ اگر معقولات میں علامہ فضل خیر آبادی کی یادگار تھا تو فقہ میں وحید عصر اور یگانہ روزگار۔ وہ اگر تفسیر میں صدر الافاضل کا ترجمان تھا تو فن حدیث میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شان۔ وہ جامع معقول و منقول تھا اور حاوی فروع و وصول۔ آپ کے ہم سبق ساتھی صدر العلماء حضرت مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ ایک ایسے جید اور متبحر عالم کا نام ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں فقط معقولات کے 2.5 عالموں کے اجور کو تسلیم کیا تھا۔ ان میں سے ایک سیدی مرشدی سندی حضور مجاہد ملت کی ذات بابرکات تھی۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے ابھی شاگرد اور درسی ساتھی کا تأسس سماعت فرمایا۔ اب آئیے سیدی مرشدی سرکار مجاہد ملت کے اساتذہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ بھی بغور سماعت کریں۔ حضور صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور مجاہد ملت کے انتہائی مشفق استاد رہے ہیں، وہ حضور مجاہد ملت کو مختلف امور میں بے پناہ فوقیت دیتے اور اپنے تلمیذ ارشد پر بسا اوقات ناز کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگردوں میں حبیب الرحمن کی ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے سنیت کو فروغ حاصل ہوگا اور باطلوں کو ہر گام شکست و ریخت کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیشن گوئی آگے چل کر ہر بحرب صحیح ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مجاہد ملت کے نام سے باطلوں کو پسینہ آ جاتا اور گستاخ میدان سے بھاگ کھڑے ہوتے۔
سیدی مرشدی سندی سرکار مجاہد ملت کی شان علمی اور مناظرانہ صلاحیت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ آپ کے استاذ گرامی حضرت صدر افاضل رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت نے آپ کو عین جوانی کے عالم میں بڑے بڑے مناظروں میں بحیثیت مناظر پیش کیا، اور آپ نے جتنے مناظرے کیے سب انتہائی کامیاب اور بدعقیدوں کے مناظروں کو خوب دھول چٹوائی۔ یہاں تک کہ ایک مناظرے کے موقع پر حضرت صدر افاضل نے سرکار مجاہد ملت کو مناظر بنایا تو حریف نے کہا کہ یہ نوجوان مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا، تو اس پر صدر افاضل نے غرضدار آواز میں جواب دیا کہ مناظر حبیب الرحمان ہی رہیں گے، تمہیں ان کی عمر کا تو اندازہ ہے لیکن ان کے علم کا اندازہ نہیں۔ صرف ہی نہیں بلکہ آپ نے مزید یہ بھی فرمایا، مولانا حبیب الرحمان کی جیت میری جیت اور ان کی ہار میری ہار۔ جب مناظرے کی بات چل رہی ہے تو اس سلسلے میں رئیس القلم حضرت علامہ شد القادری صاحب کا یہ قول بھی قابل سماعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل امر واقع ہے کہ مناظرے کے اصول و رموز، بحث و استدلال کے ضابطے اور گفتگو کے قواعد و آداب کا جو بھی سرمایہ میرے پاس ہے وہ حضور مجاہد ملت ہی کا عطا کرتا ہے۔ شمس العلماء حضرت قاری شمس الدین جون پوری مصنف قانون شریعت رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور سیدی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم سبق ساتھی تھے، فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہم عصروں اور ہم عمروں میں مولانا حبیب الرحمان کو جو مرتبہ حاصل تھا مناظرے کے سلسلے میں، یہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا، اور یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت کی عکاسی ہے۔ پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو مناظرے سے والہانہ شغف تھا، یوں کہنا مناسب ہوگا کہ آپ مناظرے کو سونگا کرتے تھے اور بسا اوقات بن بلائے پہنچ جاتے تھے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہندوستان کے طول و عرض میں ہونے والے مناظروں میں کوئی ایسا مناظرہ نہ ہوگا جس میں حضور مجاہد ملت شریک نہ ہوئے ہوں، اور جس مناظرے میں شریک ہوئے ہمیشہ صدر بنائے گئے، اور ہر جگہ ثابت فرما دیا کہ صدارت کا کام ان سے اچھا کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ مناظروں میں کبھی کبھی صدرین میں نوک جھونک ہو جایا کرتی ہے، جب کبھی ایسا موقع آیا حضرت نے ہمیشہ مقابل کو ایسا ساکت کیا فَبُہِتَ الَّذِي کفر کا منظر سامنے آ گیا۔ جیسا کہ اس کی زندہ مثال کٹک اڑیسہ کے ایک مناظرے کے موقع پر دیوبندی مناظر مولوی ارشاد نے علامہ شد القادری صاحب کو جب یہ کہہ کر زیر کرنا چاہا کہ تم ارشد ہو اور میں ارشاد، تم مجھ سے ہی مشتق ہو، تم میرے سامنے کیسے ٹک پاؤ گے؟ علامہ شد القادری اس کا علمی جواب دے ہی رہے تھے کہ معاً حضور مجاہد ملت نے فرمایا مولوی ارشد یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ المصدر کالمخنث لا یذکر ولا یؤنث، یعنی مصدر مخنث ہوتا ہے، نہ وہ مذکر ہے اور نہ مؤنث۔ جو ہی علامہ شد القادری نے یہ جملہ چسپا کیا، مولوی ارشاد ندامت سے پانی پانی ہو گیا اور پورا مجمع کہہ زار بن گیا۔ حضرات سامعین، حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی مناظرانہ شان کا اندازہ خود سیدی سندی مرشدی سرکار مجاہد ملت کے اس چیلنج سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک اشتہار میں مولانا ابو العلا مودودی کو چیلنج کرتے ہوئے لکھا تھا، فقیر کی گزارش ہے کہ 14ویں صدی کے خود ساختہ مجتہد
جناب مولانا مودودی صاحب اگر ہندوستان آ کر بجائے تمام احادیث کریمہ جن پر کامل عبور ایک مستعد کے لیے ضروری ہے، صرف ایک حدیث کے متعلق فقیر کے تمام سوالات کا شافی جواب دے دیں تو علاوہ سفر خرچ کے فقیر 1000 روپیہ انعام پیش کرے گا، اور کسی ایک کا بھی سوال کا جواب معقول نہ دے سکیں تو انعامی رقم میں سے 1 پیسے کے بھی مستحق نہیں ہوں گے، اور بلا علم و تحقیق مسئلہ بتا کر احادیث کریمہ کی روح سے زمین و آسمان کے فرشتوں کے لعنتی ہوں گے۔ لہذا جماعت اسلامی ہند کے تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ مستحد صاحب کو ہندوستان بلائیں اور تحقیقات کا مظاہرہ کریں اور حقیقت کے ظاہر ہو جانے پر گمراہی سے توبہ کریں۔ سیدی مرشدی سندی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور غیر مقلد مناظر عبدالرؤوف جھنڈا گری کو للکارتے ہوئے فرمایا تھا، اے امام اعظم کو قیاس بتانے والے، امام اعظم تو امام اعظم ہیں، یہ امام اعظم غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا غلام ہے، اس کے سامنے آؤ اور جو حدیث تم نے خوب سمجھی ہے اور خوب سمجھ کر حدیث کو پڑھا ہے اس کو صرف پڑھ کر بتا دو۔ ہزار چیلنج کے باوجود غیر مقلد مولویوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا اور پورے مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ جناب جھنڈا گری کا حال ایسا تھا جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ جب بریلی شریف کے ایک تاریخی مناظرے میں دیوبندیوں کے صدر مولوی اسماعیل سنبھلی نے سامعین کو کہہ کر دھوکہ دینا چاہا، جیسا کہ ان برقیدوں کا طریقہ ہے، یہ کہا کہ مسلمانوں ہماری صورت دیکھو، ہم داڑھی رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی مدرسے چلاتے ہیں جن میں فقہ و تفسیر و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے دیوبند کا مدرسہ اتنا لمبا چوڑا ہے مگر یہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں، اگر ہم کافر ہوتے تو یہ سب کیوں کرتے؟ سیدی مرشدی سندی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا، مولوی صاحب آپ نے اپنی منقبت میں بہت لمبا چوڑا قصیدہ بے بہر کے پڑھ ڈالا مگر ٹیپ کا بند چھوڑ دیا۔ جہاں آپ نے یہ سب بیان کیا وہیں یہ بھی تو کہتے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ ہم توہین رسول بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ہم آپ کو داڑھی رکھنے پر کافر نہیں کہتے، حج کرنے پر کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو توہین رسول کرنے پر کافر کہتے ہیں۔ آپ نے سب بیان کیا مگر اپنا اصلی کارنامہ بیان ہی نہیں کیا۔ سرکار مجاہد ملت کے اس الزامی جواب سے سنبھلی صاحب پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ پھر جناب مناظرے کے اختتام تک ایک لفظ بھی بولنے پر قادر نہ رہے۔ ان کے چہرے کی کیفیت ایسی تھی کہ ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا 1393 ہجری میں حج کے موقع پر سیدی سندی مرشدی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا قاضی نجد عبدالعزیز بن صالح سے مناظرہ ٹھن گیا۔ دوران مناظرہ آپ نے قاضی نجد کے سوال پر فرمایا، ہم لوگ توسل و استغاثہ کے قائل ہیں۔ اس پر قاضی نجد نے 3 بار اس جملے کو دہرایا کہ یہ تو شرک جلی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نجد کو جب احساس ہوا کہ ہم اپنے ہی جملے کے حصار میں بری طرح پھنس گئے ہیں تو فوراً پینترا بدل کر بول پڑا کہ ہاں اگر وہ زندہ اور سامنے موجود ہو تو توسل جائز ہے۔ سرکار مجاہد ملت نے فوراً الزاماً للکارتے ہوئے فرمایا، تمہارے یہاں زندہ خدا کا شریک ہو سکتا ہے، مردہ خدا کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے یہ الزامی جواب نہ تھا بلکہ نجدی قاضی کے ذہن و فکر پر ایک تیز چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس جواب پر وہ ایسا حواس باختہ ہوا کہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ حضرات سامعین، 1978 عیسوی کی بات ہے، اڑیسہ کے دیوبندیوں نے خبر مشتہر کر دی کہ مولانا قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند
جانشینوں نبی رہے مولانا قاسم نانوتوی بحیثیت مناظر کٹک آ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی شیر اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت کے دل کی باتیں کھل اٹھیں اور برملا آپ نے تحریری طور پر اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تو یہ مناظرہ کل اڑیسہ نہ رہ کر کل ہند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قاری طیب صاحب چونکہ جناب نانوتوی صاحب کے جانشین اور پوتے ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دادا کی بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس کی کفری عبارت پر ملمہ سازی کریں، کیونکہ مثل مشہور ہے صاحب البیتی ادرا بما فی البیت، یعنی گھر والا اپنے گھر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ قاری طیب کا دیوبند سے کٹک تک فرسٹ کلاس کا خرچ برداشت میں کروں گا، اور ہزار جسمانی کمزوری کے باوجود قاری طیب سے مناظرہ کروں گا، مگر بار بار اس اعلان کے باوجود قاری طیب کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی، اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت کے مقابلے میں آ سکے۔ الحق کو یعلو لا یولا، تبھی تو کہا جاتا حق بلند ہوتا ہے، بلند کیا نہیں جاتا۔ یہ تھا سیدی سندی مرشدی سرکار مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن عباسی ہاشمی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرانہ جاہ و جلال۔ اگر اس موضوع پر بولا جائے تو کئی روز بیت سکتے ہیں اور کئی راتیں گزر سکتی ہیں۔ اگر وقت نے وفا کیا، زندگی سلامت رہی، تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس سلسلے میں سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ اب آئیے چلتے چلتے اخیر میں سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر جو اشعار میں نے کہے ہیں، یہ صنعت توشی پر ہے۔ یعنی صنعت توشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام کے ہر حرف پر شعر ہوتا ہے، جس حرف سے شعر شروع ہوگا اس کے دونوں مصرعوں میں وہی حرف شروع میں اسی حرف کا آنا ضروری ہے۔ تو حضور مجاہد ملت، یہ 12 حروف ہیں، ہر حرف پر آپ شعر سنیں، بغور سماعت فرمائیں۔ مطلع عرض کیا ہے، حضور ہے حامی شرع رسالت مجاہد ملت، حامی شرع رسالت مجاہد ملت، حامل رمز ولایت مجاہد ملت۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہو، محسوس کیا ہوگا کہ دونوں مصروں کا آغاز ہے سے ہو رہا ہے، حامی حامل۔ اس قسمی صنعت کو صنعت توشی کہا جاتا ہے۔ حضور دعات ضرب جاں سے باطل کے ہوش اڑنے لگے، ضرب جاں سے باطل کے ہوش اڑنے لگے، زیغم مسلک و ملت مجاہد ملت، زیغم مسلک و ملت مجاہد ملت۔ حضور واہ ہر عزم مظالم کے بیچ حق گوئی، واہ ہر عزم مظالم کے بیچ حق گوئی، واقف سر عظیمت مجاہد ملت، واقف سر عظیمت مجاہد ملت۔ حضور رب کی رحمت سے ہوا غرق نجد کا بیڑا، رب کی رحمت سے ہوا غرق نجد کا بیڑا، روب ایما کی ہے حجت مجاہد ملت، روب ایما کی ہے حجت مجاہد ملت۔
اب آئیے حضور کے بعد مجاہد ملت میم، مستی شوق میں دیدار مصطفیٰ کا کیا، مستی شوق میں دیدار مصطفیٰ کا کیا، مظہر لمع قسمت مجاہد ملت، مظہر لمع قسمت مجاہد ملت۔ مجاہد جیم، جلوے سرورے دی میں رہے وہ گم ہر دم، جلوے سرورے دی میں رہے وہ گم ہر دم، جاذب نور ہیں حضرت مجاہد ملت، جاذب نور ہیں حضرت مجاہد ملت۔ مجاہد الف، اشک جاری ہوا آنکھوں سے سن کے ذکر نبی، اشک جاری ہوا آنکھوں سے، اشک جاری ہوا آنکھوں سے سن کے ذکر نبی، ایسے ہیں جان محبت مجاہد ملت، ایسے ہیں جان محبت مجاہد ملت۔ مجاہد ہے ہم برے لاکھ سہی، ان کا تو ہے اعلی مقام، ہم برے لاکھ سہی ان کا تو ہے اعلی مقام، ہیں ہمارے لیے رحمت مجاہد ملت، ہیں ہمارے لیے رحمت مجاہد ملت۔ مجاہد دال، در ہے وہ در کہ جہاں نعمتیں برستی ہیں، در ہے وہ در کہ جہاں نعمتیں برستی ہیں، دار انعام و عنایت مجاہد ملت، دار انعام و عنایت مجاہد ملت۔ اب مجاہد تک ہو گیا ملت میم، مت کرو نالا و شیون حبیبیو تم اب، مت کرو نالا و شیبن، مت کرو نالا و شیبن حبیبیو تم اب، منبع فیض ہیں حضرت مجاہد ملت، منبع فیض ہیں حضرت مجاہد ملت۔ ملت لام لو رہی عشق شہیدی کی تیز ہر لمحہ، یہ شعر خاص طور پہ سماعت کے حوالے آپ کر رہا ہوں۔ لو رہی عشق شہیدی کی تیز ہر لمحہ، اس شعر کی حفاظت ضرور کیجیے گا۔ لو رہی عشق شہیدی کی تیز ہر لمحہ، لاحق بحر حقیقت مجاہد ملت، لاحق بحر حقیقت مجاہد ملت، مجاہد ملت تے۔ اور یہ مقطع بھی ہے، آپ کی سماعت کی نظر ہے، عرض کیا ہے، تاج ہے ان کی غلامی کا قدسی سر پہ تیرے، تاج ہے ان کی غلامی کا قدسی سر پہ تیرے، تیری تقدیر کی رفعت مجاہد ملت، حامی شرع رسالت مجاہد ملت، حامل رمز ولایت مجاہد ملت، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔